کہ رمضان آ رہا ہے، اور الحمدللہ ہماری تو جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ 15 دن پہلے، مہینہ پہلے شروع ہوتی ہے، لیکن جو صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی رمضان کی جو ایکسائٹمنٹ تھی نا اور ویٹ تھا، وہ پورے 6 مہینے پہلے شروع ہو جاتا تھا. امیجن 6 مہینے پہلے، ہمیں تو رمضان یاد ہی نہیں ہوتا، بھول گیا ہوتا ہے، لیکن ان کا جو رمضان تھا نا 6 مہینے پہلے سے they used to anticipate اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ رمضان دے دے، رمضان دینا یا اللہ، اس دفعہ رمضان سے محروم نہ کرنا. اسی زندگی کو اچیو کرنے کے لیے انشاءاللہ آج میں آپ سے رمضان کے فضائل کے بعد 10 امپورٹنٹ پوائنٹس شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، 10 امپورٹنٹ پوائنٹس میں آپ سے شیئر کروں گا جس میں ہم اس رمضان کو سپر پروڈکٹیو اور سب سے بہترین رمضان کس طرح سے بنا سکتے ہیں. سو وی ہیو ٹو پریپیئر فار رمضان لائک سو پریپیئر فار رمضان ایز این ایتھلیٹ. اور اس کی جو پریپریشن شروع ہونی تھی کہاں سے؟ 6 مہینے پہلے سے، لیکن نیور دیلیس جو ہو گیا ہو گیا. اب سے آج سے رمضان میں تقریباً کچھ دن باقی رہ گئے ہیں. سو پریپیئر رائٹ ناؤ فار دا میراتھن انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ میراتھن چلے گی کب تک؟ اگلے رمضان سے پہلے تک. ہم نے اتنی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ اس کی، بیکاز روم wasn't built in a day, neither Quran was revealed in one day. قرآن کو اگر ہم فیملی ممبر بنا لیں تو کیا ہوگا؟ تو وہ they'll end up being the family of Allah subhanahu wa ta'ala. not as in کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد جنی یا کوئی ایسا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، ہر قسم کی اٹیچمنٹ سے پاک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ان اللہ اہلین من الناس، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فیملی والے ہیں لوگوں میں. وہ کون ہے؟ اہل القرآن، اہل اللہ و خاصہ، جو قرآن والے ہیں. سو ہم نے کن لوگوں میں سے بننا ہے انشاءاللہ، ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور اس کے لیے سیکریفائس ہیز ٹو بی میڈ. واللہ میں آپ کو بات بتاؤں، جو لوگ اے پروڈیوسرز ہوتے ہیں اینڈ دے آر ایٹ دا ٹاپ آف دیئر گیم اینڈ دے ڈو ونڈرز ان دس ورلڈ فار دیئر دیم سیلوز اینڈ دا آخرہ، وہ اس ٹائم کام کر رہے ہوتے ہیں جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس ٹائم محنت کر رہے ہوتے ہیں جب لوگ ویکینڈز منا رہے ہوتے ہیں. وہ اس ٹائم اٹھ کے اللہ سے راز و نیاز اور دعائیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں جب لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور پب جی اور فورٹ نائٹ اور فیس بک اور انسٹاگرام پہ ہوتے ہیں. وہ اس ٹائم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس ٹائم لوگوں کے لیے صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، جب لوگ بالکل ہی غافل ہوتے ہیں ان چیزوں سے. لیکن ڈونٹ بی ڈسپوائنٹڈ، آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ڈسپوائنٹ یو، آئی ایم ہیئر ٹو گیو یو ہوپ. کیوں؟ کیونکہ احسن فیما بقیہ یغفر اللہ لک ما مضی، آنے والی زندگی بہتر کر دو، پچھلے تمام اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. سلف تھے، وہ گزر رہے تھے تو ایک شخص بوڑھا بزرگ، ان سے ایج پوچھی انہوں نے، اس کی کہا کہ میری ایج اراؤنڈ 70s میں تھی ان کی. ہی سیڈ کہ اچھا تو آپ یعنی اللہ سے ملاقات بہت قریب آ گئی آپ کی، یعنی جو ایج ہے مسلم امہ کی اس ایوریج ایج سے آپ گزر چکے ہیں. یو آر ان دا بونس، یو آر ان دا ایکسٹرا ٹائم آف یور لائف. آپ نے کیسی تیاری کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی؟ سو ہی اسٹارٹڈ کرائے، ہی اسٹارٹ ٹو کرائے اینڈ ہی واز کرائنگ اینڈ کرائنگ. تو انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، احسن فیما بقیہ یغفر اللہ لک ما مضی، جو آگے آئندہ آنے والے دن اس کو بہتر کر لیں، اس کو سیٹ کر لیں، اللہ پچھلوں کو تمام کو معاف کر دے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اور میں اس لیکچر کو بالکل شروع کرتا ہوں ابھی، اور اس حدیث سے شروع کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے، اور اس کے 3 سٹیپس تھے. جہاں تک اللہ کے نبی کے ممبر کا تعلق ہے، اس کے 3 سٹیپس تھے، ناٹ مور دین 3 سٹیپس. ایک قدم لیا انہوں نے کہا آمین، دوسرا لیا کہا آمین، تیسرا لیا کہا آمین. اینڈ صحابہ were like amazed and shocked کہ یہ کسی نے دعا نہیں کی، نہ آپ نے دعا کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آمین کیوں کہا؟ اور جب صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ نے آمین کیوں کہا، تو فرمایا کہ جبریل آئے میرے پاس اور انہوں نے اللہ کے حکم سے میرے سامنے دعا کی، اور مجھ سے ایک دعا کیا کی کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، یعنی ہی از اے لوزر، ہی از اے پیتھیٹک پرسن، جس کی زندگی میں رمضان آیا لیکن اس نے میرے گناہ نہ بخشوائے. اللہ اکبر. میرے بھائی میری بہن، ہم سوچیں کس کے حکم سے جبریل آ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل آ رہے ہیں، اور جبریل افضل الملائکہ. دعا کر کون کرے؟ جبریل، اللہ کے حکم سے. اور آمین کہنے والا کون ہے؟ جو جس بات پہ آمین کہہ دے اس بات کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان آیا پھر بھی اس نے اپنے گناہ نہ بخشوائے، کیونکہ اٹ از نیئرلی امپاسبل فار اے مسلم کہ وہ رمضان کو پائے اور گناہ نہ بخشوائے. جب اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے، جب جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے بند ہیں، اور اللہ تعالیٰ روزانہ لوگوں کو معافی کا اعلان کر رہے ہیں اور معاف کر رہے ہیں، لیکن یہ انسان اس نے کچھ ہی نہ کیا، اس نے کچھ کیا ہی نہ، اور یہ شیطان کے ٹریپس میں پڑا رہا. اور رمضان کو ایک کرکٹ سیزن یا نیٹ فلکس کا مہینہ بنا لیا، یا آرام یا ویٹ لوز کرنے کا صرف مہینہ بنا لیا کہ I'll just focus on my exercise and my diet and not on spiritual well-being. تو رمضان میں یہ آرام کا مہینہ نہیں ہے، واللہ یہ سب کچھ لگا دینے کا مہینہ ہے، یہ راتوں کی نیند قربان کرنے کا مہینہ ہے، یہ بھاگنے دوڑنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی رضا کو پانے کا مہینہ ہے. اس میں جتنا سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو. شیطان آ کے کہے گا
یہ تم کس طرح کا لائف اسٹائل اپنا لیا تم نے؟ یہ تو تم بہت زیادہ ایگزرٹ کر رہے ہو. اسلامک لائف اسٹائل تو ہے کہ نیند کو بھی ٹائم دو, سب کچھ ٹائم دو. واللہ جو ہے وہ باقی 11 مہینوں کے لیے ہے. رمضان it is different from other 11 months. It is a month of exertion. It is a month of exhaustion. It is a month of full, throttle and trial. کہ جس طرح سے میں پالوں. ایون لاسٹ رمضان میں مجھے بھی یہ خیال آیا کہ تم جو اتنی ایگزرٹ کر رہے ہو اور تم تھکا دو گے اپنے آپ کو, یا یہ تم لائف سٹائل مینٹین نہیں کر پاؤ گے اگلے مہینوں میں, کیونکہ اتنا زیادہ ایکسرشن اس رمضان میں, یعنی اتنے ایفرٹس تو مینٹین نہیں کر پاؤ گے. تو وہ کام کرو جو کنسسٹنسی کے ساتھ چلے. لازمی جو اپنے نیک اعمال ہے وہ انشاءاللہ ہم نے کنسسٹنسی کے ساتھ باقی 11 مہینے میں کرنے ہیں, لیکن رمضان میں وی کی ناٹ لیگ بیہائنڈ, وی کی ناٹ اسٹے بیہائنڈ. یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے, وہ اپنی کمر کو باندھ لیتے ہیں. سلف صالحین ہم پڑھیں گے وہ کیا کرتے تھے. سو رمضان از اے ڈفرنٹ منتھ. مائنڈ یو, شیطان آ کے آپ کو وسوسے دے گا, اور جو دینی لوگ ہیں ان کو دینی اینگل سے وسوسہ دے گا کہ اچھا اخلاق اختیار کرو انشاءاللہ. وہ بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم نے, لیکن عبادات میں قرآن میں لیس فوکس کرو اینڈ جسٹ بی اے گڈ مسلم, لرن اینڈ اسپینڈ ٹائم ود دی فیملی, گیو ٹائم ٹو سلیپ اینڈ ڈفرنٹ. اٹس اے ڈفرنٹ منتھ اینڈ ٹو نو مور از ٹو گرو مور. اینڈ انشاءاللہ وی ول بی learning about the month of Ramadan and 10 steps inshallah ta'ala. So اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان داخل ہوتا, کانا یبشر اصحابہ, وہ اپنے کمپینینز کو بشارتیں, خوشخبریاں, گلیڈ ٹائڈنگز دیتے کہ مبارک ہو. جیسے کسی انسان کے گھر پہ اولاد ہوتی ہے نا, جیسے کسی انسان کی شادی ہوتی ہے, جیسے کسی انسان کو کوئی جاب مل جاتی ہے یا سیلری انکریمنٹ ہوتا ہے, سب اس کو مبارک دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین مبارک دے رہے ہیں کہ مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نئی اپرچونٹی دی ہے ٹو انٹر رمضان. اور کہتے تھے قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک, تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آ گیا اور یہ بہت بابرکت مہینہ ہے. اور کہتے ہیں یہ مہینہ مرسی اینڈ فارگیونیس کا ہے. اس میں روزے فرض کیے گئے ہیں, اس میں جنت کے دروازے جو کہ 8 دروازے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں, اور جہنم کے 7 دروازے جو کہ بند کر دیے جاتے ہیں, اور اس میں بھی اللہ کی بڑی